अस्सलाम वालेकुम। डिसाइफर विद अब्दुल बासित देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे आज के अपने शो में। नाज़रीन, आज डिसाइफर में हम जो मौज़ूआत आपके लिए लेकर आए हैं, पूरा यकीन है हमें कि मौज़ूआत इनमें आप दिलचस्पी रखते होंगे। तो सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की चपलिश तो हम सब ने देखी ही है। इस पर बात करने के अलावा आज के अपने शो में हम पाकिस्तान और भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे और शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश तिजारत की और बांग्लादेश में एक और सियासी पार्टी के क़याम की। तो आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अब्दुल बासित का सलाम। सो बासित साहब, आपकी नज़र में ये जो सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की के माबैन चपकलिश हुई, तो इसका जिम्मेदार असल में कौन है? देखिए, ज़ेलेंस्की साहब को बुलाया गया था कि आप आइए, दौरा कीजिए। वाइट हाउस गए वो, और मेहमान थे वो, तो मेहमानों का तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन चूंकि अब ट्रंप साहब की जो पर्सनैलिटी है वो भी हम सब जानते हैं, उनसे कुछ बईद नहीं था। लेकिन ये अपनी नोयत का पहला वाक़या कम अज़ कम मैंने भी अपनी 36 साला सफारतकारी के जो है दौर में नहीं देखा ऐसा का। इख्तलाफात होते हैं लेकिन वो मीडिया के सामने इस तरह नहीं बातचीत होती। यहाँ तो एक स्लैंगिंग मैच शुरू हो गया दोनों सदूर के दरमियान, और फिर जिस तरीके से जेडी वैंस ने आकर इंटरप्शन की उससे तो मतलब ये देखिए ना, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट एक आए हुए मेहमान को ये कहता है कि यू आर रॉन्ग है। इस तरह होता नहीं है, सफारतकारी इस तरह कंडक्ट नहीं होती। लेकिन चूंकि सदर ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो ट्रेडिशनल चीज़ों पे यकीन नहीं रखते जो कन्वेंशनल एक चीज़ें चली आ रही हैं। दूसरी बात ये भी याद रखनी चाहिए कि मेरा अपना ख्याल ये है कि सारा जो विज़िट था, ये इसकी प्रिपरेशन भी सही नहीं हुई थी वर्किंग लेवल पे। वो किस तरह से? देखिए ना, अगर सदर ज़ेलेंस्की ये बात कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी एश्योरेंसेस चाहिए, उसके बगैर हम ये डील हमारे लिए साइन करना मुश्किल होगा, तो फिर उनको मदऊ करने की ज़रूरत ही नहीं थी जी। अगर ये चीज़ें, और ये बड़ी अहम बात थी सदर ज़ेलेंस्की के लिए, क्योंकि वो तो अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि रशिया एग्रेसर है जी। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके आने से पहले उनको डिक्टेटर भी कह दिया। और फिर मीटिंग के अंदर भी देखिए ना, जब बातचीत जो ये स्लैंगिंग मैच शुरू हुआ तो उनको कहा कि उनको एक लिहाज से उनकी नकल भी उतारी कि तुम इस तरह मुझे कहते हो कि सीज़ फायर नहीं हो सकती, तुम्हारे पास तो कोई कार्ड ही खेलने के लिए नहीं है। फिर ज़ेलेंस्की साहब ने कहा कि मैं यहाँ कार्ड खेलने के लिए नहीं आया, मेरे लिए बड़ा सीरियस मामला है, ये वॉर की बात हम कर रहे हैं, वॉर और पीस की बातें हो रही हैं। असल एक चीज़ और भी है ज़िम्न में जो कि शायद हम लोगों को समझ नहीं आ रही। अक्सर लोग, और ज़ेलेंस्की साहब ने भी ये कहा कि जी ये तो अब प्यूटिन पे आप यकीन कर रहे हैं, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म में नहीं है, और फिर आपको फील होगा। सदर ट्रंप को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि यू हैव नो अथॉरिटी और नो रोल और टू डिक्टेट मी। आपका काम ये नहीं है कि हम किस तरह फील करेंगे, आपके पास कोई इस किस्म की पावर शावर नहीं कि आप हमें डिक्टेट करें। तो ये मीडिया के सामने ये सारी गुफ्तगू हो रही है। अब जो बात लोगों को समझ नहीं आ रही वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया को थ्रेट देखते नहीं हैं, प्यूटिन को भी वो थ्रेट के तौर पे नहीं देख रहे, और अगर यूरोप को थ्रेट है भी तो उनकी बला से, क्योंकि वो जो एक पैराडाइम, एक फ्रेमवर्क बना था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या फॉर एग्जांपल ब्रायन केलक जो पैक्ट था 1928 का, उसके बाद जो ये कहा गया था कि जी अब वॉर के ज़रिए डिस्प्यूट्स हम सेटल नहीं करेंगे और अब अग्रेशन नहीं होगा किसी मुल्क के भी ख़िलाफ़। उसके बाद यूएन चार्टर आया और बहुत सी चीज़ें हुई, क्योंकि वो सारी कानून ही रहे। लेकिन हमने देखा, और अभी तक हम देखते हैं, जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं वो तो यही देखते हैं कि एक जंगल है और माइट इज़ राइट वाली बात है, जिसकी ताकत है उस यहाँ पे चलता है मामला। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, उनको कोई गर्ज नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ क्या चीज़ होती है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, डेमोक्रेसी क्या हैं। ये तमाम बातें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बेमानी हैं। नॉट इवन द एथिक्स, नॉट इवन, कोई मोरालिटी नहीं। जो ये कहते हैं ना कि मैं तो लोगों को मरते हुए नहीं देख रहा, दोनों साइड से सोल्जर्स मर रहे हैं, ये तो बातें हैं ना, रेटरिक है।
حالانکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور وہ ابھی بھی ان کی سب باتیں کرتے ہوئے بھی انہوں نے پیوٹن کے ساتھ جو تعلقات اپنے قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ رشیا، چائنا، جو پہلے ایک بائیڈن کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی جو پالیسی چل رہی تھی نا، بلکہ صدر ٹرمپ کے زمانے میں بھی، اور اپنی الیکشن کمپین بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ یہی کہتے رہے کہ چائنا از اے لانگر ٹرم میں تو یہی ہمارا تھریٹ ہے۔ رشیا کو اس میں نہیں لاتے، وہ دیکھتے، اس کی کیا اور وجہ ہے باسط صاحب؟ کوشش یہ ہے ان کی کہ کسی طریقے سے رشیا کو چائنا سے الگ کریں، برکس کو کمزور کریں، یورپین یونین کو کمزور کریں۔ بلکہ یورپین یونین کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اسٹیبلش ٹو ویکن دا یو ایس، یہ تو ایک اور بلاک امریکہ کے خلاف انہوں نے کرنے کے لیے کھڑا کیا تاکہ ڈالر کو ہم یورو کے ذریعے کریں۔ پاپولیشن اگر آپ دیکھیے تو یورپین یونین کی زیادہ ہے، تقریباً 500 ملین کے قریب، یا اس سے اب برطانیہ الگ ہو گیا، تھوڑی سی کم ہو گئی ہوگی۔ تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے بلکہ لفظ بھی استعمال کیا کہ اٹ واز اسٹیبلش ٹو اسکرو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، مطلب اتنی ان ڈپلومیٹک لینگویج انہوں نے استعمال کی۔ لیکن پھر انہوں نے تھوڑا سا ریٹریکٹ کیا کہ میں یہ استعمال کر سکتا ہوں لفظ، کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا تھا تو آپ ابھی تک اس بات پہ قائم ہیں۔ بہرحال وہ تو ان کا طریقہ کار ہے، ایک بات کہہ دیتے ہیں پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یورپین یونین یا یورپ کو اگر اس میں رشیا کا ایگریشن ہوتا بھی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا، کیونکہ وہ چیزوں کو اس فریم ورک سے یا اس لینس سے نہیں دیکھ رہے جس طرح باقی دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ جو الائنس تھا کہ جی آرٹیکل 5 نیٹو کا، کہ اگر کسی یورپین یا کسی بھی نیٹو ممبر کے خلاف کوئی ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے آئیں گے، اس کی بھی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اور یورپین یونین کو یا یورپین ممالک کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اس میں یورپین یونین کی اپنی بھی غلطیاں ہیں۔ کرائمیا کی، جب کرائمیا پہ رشیا نے قبضہ کیا، اس کے بعد سے یورپ کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا کہ اب کیا کریں ہم، کیونکہ امریکہ تو مدد کے لیے نہیں آیا اس وقت بھی۔ خیر یوکرین تو نہیں ہے نیٹو کا حصہ، لیکن اسٹل بڑے عرصے سے امریکہ یورپینس کو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ڈیفنس بجٹ بڑھائیے، وہ نہیں کرتے کیونکہ زیادہ تر ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اکانومیز بھی اس طرح نہیں کر رہی۔ اب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ان پہ لیٹ سے سینکشنز لگا دیتے ہیں یورپین یونین پہ، ایک طرف تو سینکشنز لگیں گی، اس کا اکنامک امپیکٹ آئے گا آبویسلی، اور اس کے بعد پھر ان سے آپ یہ توقع بھی رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہی بڑھائیں گے۔ ایک طرف اکانومی کو بھی آپ ان کو جھٹکا دے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ ان سے یہ تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ آپ ڈیفنس ایکسپینڈیچر نہ صرف 3% بلکہ 5% تک بڑھائیے۔ ابھی جو پریزیڈنٹ میکرون ابھی آئے تھے صدر جمعے پچھلی پیر کے روز، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر آئے کیئر سٹارمر برطانیہ کے، ان کی دونوں کی بڑی اچھی ملاقاتیں رہیں کیونکہ دے پلیڈ ویل، ان کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چیز کس طرح ان سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ بلکہ پرائم منسٹر سٹارمر نے تو ان کو کنگ چارلز کی جانب سے انویٹیشن بھی دے دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جی آپ دوبارہ اسٹیٹ وزٹ پہ آئیے کنگ چارلز کی انویٹیشن پہ، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کسی ایک شخص کو کبھی 2 بار اسٹیٹ وزٹ پہ نہیں بلایا گیا۔ صحیح۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے پہلے ہی ایک اوبلائج کر دیا کہ دیکھیے ہم آپ کی کتنی عزت کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک تاریخی چیز دے رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہمارا خیال رکھیے۔ اب یہ جو ہے مطلب یورپ کو اب احساس کرنا ہوگا کس طریقے سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو امریکہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ان کی سیکیورٹی میں، فرینکلی اسپیکنگ۔ اب جو مرز ہیں نئے اب چانسلر ہونے جا رہے ہیں جرمنی کے، انہوں نے آتے ہی فرانس کا وزٹ کیا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپ کس طریقے سے اپنی سیکیورٹی کو بڑھاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے برطانیہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی ٹروپس بھیجوانے کے لیے تیار ہیں، فرانس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم یوکرین میں ٹروپس بھیجوانے کے تیار، جرمنی بھی شاید تیار ہو جائے، لیکن جرمنی کا کہنا ہے کہ ابھی بہت جلدی ہے اس قسم کی بات کرنے، پہلے سیز فائر تو ہو۔ اب سیز فائر کیوں نہیں مان رہے پریزیڈنٹ زیلنسکی؟ ان کا کیا نقطہ نظر ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے ایک دفعہ سیز فائر پہ ایگری کر لیا بغیر سیکیورٹی گارنٹیز کے، مجھے 2 نقصانات ہوں گے۔ ایک تو جو زمین پہلے سے ہی ٹیریٹری جو لینڈ ہے وہ گریب کی ہوئی ہے رشیا نے، وہ ان کے پاس رہ جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ سیز فائر ہو گیا تو جو نیا اسٹیٹس کو بنا ہے تو پھر وہ پرماننٹ ہو جائے گا، پھر آپ کیسے نکالیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ
پھر کیا معلوم کہ کچھ 5 سال کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہے تو کوئی اور صدر آتا ہے تو پھر وہی رشین ایگریشن ہو جائے. تو میں ایسی ڈیل کیوں کروں جس سے مجھے کوئی فیوچر گارنٹیز تو کوئی دینا سیکیورٹی. اور دوسری جانب میں آپ کو ارتھ جو ریئر ارتھ ہیں اس کی مائننگ کے بھی دے رہا ہوں 50% آپ کو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جو یہ ایگریمنٹ تھا نا, زیلنسکی صاحب پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ فریم ورک ایگریمنٹ ہے, یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ فریم ورک ہم سائن کریں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آگے چلتے ہیں. دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ان کو بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ سارا ٹرانزیکشنل ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کا تو ہم نے دیکھ لیا, جو جس طرح جے ڈی وینس نے ان کو کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, جو کہ میرا خیال میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. دوسری جانب پریزیڈنٹ پیوٹن ایک طرف تو پریشان بھی ہوں گے, کیونکہ دیکھیے زیلنسکی صاحب یہ بات تو کرتے ہیں, جب یہ بات کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ جی اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کی مزید تباہی آئے گی. یہ بات یاد رہے کہ جب فروری 2022 میں یہ ایگریشن ہوا تھا تو اپریل کے پہلے 2 ہفتوں میں روس نے کافی ٹیریٹری لے لی تھی, تقریباً 19.6% آف یوکرین ٹیریٹری. اب جب ہم 3 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو یوکرین نے وہ کچھ ٹیریٹری اب جو رشیا کے پاس اس وقت ہے 19.2% ٹیریٹری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو رشیا کے تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ سولجر مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے یوکرین میں بہت تباہی ہوئی ہے, لیکن صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ آپ لوگ ختم ہو جائیں گے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر امریکہ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو زیلنسکی کو بہت بڑا پرابلم ہوگا. اچھا سر دیکھیے اب یہاں پہ یہی ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ ابھی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونے جا رہی ہے. کاؤنٹر اسٹریٹجی دیکھیں زیلنسکی صاحب تو وہ تو ایک بے بس انسان تھے ان دا سینس کہ انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے اپنے, اور انہوں نے میں یوکرین کا میڈیا تھوڑا دیکھ رہا تھا, وہ تو بہت مطلب دے آر آل سپورٹنگ زیلنسکی. اور جس طریقے سے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سامنا کیا ہے وہ ایک بڑی زبردست بات تھی. ٹھیک ہے وہ گیونگ اینڈ پہ تھے لیکن ریسیونگ اینڈ پہ تھے, لیکن جو اس طریقے سے انہوں نے کنفرنٹ کیا ہے صدر ٹرمپ کو, میں تو آئی سیلیوٹ ہم فار دیٹ. اسٹینس چھوڑا بھی نہیں ہے, اسٹینس بھی نہیں چھوڑا. اب دیکھتے ہیں صدر زیلنسکی میرے خیال میں ہی ول سم جو ڈپلومیٹس ہیں پھر وہ کانٹیکٹ کریں گے, لیکن اب اس کو ریوائیو کرنا لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ صدر پیوٹن تھوڑا سا اسکلیٹ کریں گے وار کو زیلنسکی کے خلاف یوکرین میں, آپ دیکھیں گے زیادہ حملے شروع ہو جائیں گے کچھ عرصے کے, تاکہ زیلنسکی کو جو ہے وہ کیش کریں گے. ہاں کیونکہ لیکن صدر پیوٹن کے لیے مشکل بھی ہے, کیونکہ دیکھیے ان کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ بھی کس حد تک سسٹین کر سکتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بھی امپورٹنٹ سچویشن ہوگی فیوچر میں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.